بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ دن ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی اور روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے، اور جہاں بھی پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیوں کو دور کرے۔ الحمدللہ ابھی ہم رمضان سے قریب ہو رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہم بلغنا رمضان، اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اور اس مہینے میں تجھے راضی کرنے والے کام کرنے والا بنا۔ ہمیں تیرے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو قبول کرتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر جو بدبخت ہیں، تیری رحمتوں سے محروم ہونے والے ہیں۔ اللہ تو ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری اور حادثوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی 180 پر 3 نمبر کی آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو اور تم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ محترم حضرات، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہیں بھی یہ مل جائے بڑا خوش نصیب۔ اسی لیے ہمارے علماء پہلے دعا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک ان کی دعا ہوتی کہ اللہ کو ہمیں رمضان نصیب کرو۔ رمضان جانے کے بعد 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ کیا ہے اسے قبول فرما۔ دیکھیے 6 مہینے انتظار، 6 مہینے اللہ سے جو کیے اعمال اس کے قبول ہونے کی دعا ہوتی۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، رمضان جاتا بھی نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر پرانی حالتیں، پرانی تبدیلیاں آ جاتی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جنہیں اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت ہے ان پر اللہ نے حج فرض کیا۔ یہ خاص بات جو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، 5 چیزیں بتائی گئی۔ گویا ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے 5 پلر لگے ہوئے، اگر یہ پلر، یہ ستون بھی اگر
کمزور ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی 4 کام کرتا ہے، مثلا کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزوں کا انکار کرتا ہے، یا حج کا انکار کرتا ہے، یا کسی ایک چیز کا انکار کر رہا، 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ اگر یہ چیز بھی اگر ہم چھوڑ دیے تو اس کے کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی، مثلا ایمان کے بغیر تو کوئی کام قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایمان لا لیے نماز نہیں پڑھے، آپ ایمان لا لیے روزے نہیں رکھے، تو گویا یہ چیز بھی اگر ہمارے سے چھوٹ گئی تو گویا سمجھ جائیے کہ پورے اعمال بیکار ہو گئے۔ تو گویا مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور رمضان روزے کے بارے میں جو ہے دیکھیے ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ رمضان سے پہلے کچھ باتیں بولنے سے پہلے، چونکہ یہ شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، ابھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چند ہی دن میں رمضان پہنچے گا۔ تو رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیے، اب یہ جو شعبان کا مہینہ، ابھی آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھا کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اتنے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس انسانوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جب میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو ایمان روزے کی حالت میں میں رہوں۔ دوسری بات، حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ آپ جو روزے کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا عمل ایسے وقت پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الصیام افضل بعد رمضان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کب روزہ رکھنا زیادہ افضل، کن دنوں کے روزے زیادہ افضل؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان علی تعظیم رمضان، رمضان چونکہ آ رہا ہے اس کے احترام اور تعظیم میں شعبان میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل۔ کہا گیا ایو الصدقۃ افضل، صدقۃ فی رمضان، بتایا کب اللہ کے راستے میں دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سال بھر خرچ مت کیجیے، موقعوں پہ خرچ مت کیجیے، رمضان کا وہ کر دیجیے، رمضان میں کرنا زیادہ ثواب۔ اور جب بھی اللہ کو موقع دے رہا ہے آپ اللہ کے راستے میں کرتے رہیے، شاید ہماری کوئی نہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو رمضان میں صدقات و خیرات کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان رمضان، میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے بعد شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اعمال پہنچائے جاتے۔ اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کب تک آپ روزہ رکھتے ہیں؟ 15 شعبان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصم، جب 15 تاریخ ہو جائے تو تم روزے مت رکھو۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے آپ روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے عین موقع پر کمزوری آ جائے، کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے۔ اللہ کے رسول 15 کے بعد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دو بات آپ کو 15 بھی ہو گئی، 16 بھی ہو گئی، اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب جو بات ہے کہ اب چند دن جو باقی ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے نام سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن پہلے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں رکھنا. استقبال رمضان کے بارے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں آپ نے منع فرمایا مت رکھو. اور دوسری بات، شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھی، چاند دکھ گیا الحمدللہ، آپ اپنا کام شروع کر دیں. اگر چاند نہیں دکھا، کوئی اطلاع بھی نہیں ملی، چاند بھی نہیں دکھا، ٹھیک ہے، یہ دن انتظار کر لیجیے، 30 تاریخ تک کر لیجیے. یہاں ایک اہم بات خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے لوگوں کو بہت جلدی بھیجے، 29 شعبان کی اثر سے شروع کر دیں چاند کے بارے میں، اور چلتے بھیجے. ایک بات یاد رکھیے گا، موٹا موٹا حساب، زیادہ تفصیل میں جانا، زیادہ خلمندی بتانا سب غلط ہوتا ہے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند. دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جسے رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھو. ابھی ہمارے پاس رمضان نہیں آیا، نہیں رکھیں گے روزہ. جن کو مل گیا وہ لوگ رکھیں گے. اور ایک قدرتی انتظام یہ ہے کہ چاند میں آگے پیچھے طلوع اور غروب کے اعتبار سے فرق آتے رہتا ہے. اب ایک خاص بات جو ہے، عام طور سے کیا ہوتا ہے، سعودیہ میں چاند دکھ گیا، فلاں جگہ لندن میں چاند دکھ گیا، یورپ امریکہ میں چاند دکھ گیا. ہم لوگوں کے بھی کیا کرنا؟ تو ہمارے پاس بھی کیا ہوتا ہے، جیسے فبروری میں 28 29 جیسا ہوتا ہے، یہاں رمضان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ارے ایک مرتبہ روزہ رکھتے اس میں بھی اتفاق نہیں، اس میں بھی محبت نہیں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا، روزہ بیوی پہلے رکھ رہی ہے، شوہر بعد میں رکھ رہا. عید بیوی پہلے کر رہی ہے، شوہر. ارے گھر میں تیرے عید ہو رہی، اس دن بھی محبت نہیں، اس دن بھی تمہارے اندر اختلاف. مولوی صاحب سعودیہ میں چاند دکھ گیا، ٹھیک ہے، متولی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں متولی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حرمین میں جو اسپیکر کا انتظام ہے یہ ہمارے طرح نہیں ہے. ہمارے اسپیکروں کی خصوصیت کیا، جب آدمی بولا تو انہیں خاموش رہتا، جب آدمی خاموش ہوتا تو انہیں بولنے لگتا. اور وہاں کے اسپیکر تو دنیا کے مانے ہوئے، آپ کو معلوم ہے امام صاحب کے سانس لینے کی آواز سنے آتی بھیجی. تو اب ایسا ہے کہ سعودیہ میں چاند دکھ گیا، مولوی صاحب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سعودیہ کے حساب سے ہم نماز پڑھیں گے. متولی صاحب کو بولنا ہے کہ مسجد میں، نئی مسجد، روڈ مسجد، چھوٹی مسجد، دوسرے مسجدوں میں سعودیہ سے کنیکشن دے ڈالو. جب اذان ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں سنے آتی، اقامت ہو رہی تو سنتا. متولی صاحب اور جماعت کو بڑی خوشی ہوں گی، امام کا خرچہ بچ گیا، مؤذن کا خرچہ بچ گیا، ساری چیزیں. اسپیکر آن کر دو، کام ہو گیا. ایک بات ہے تو آپ بولیں گے مولوی صاحب کیسا؟ ہاں، جب یہ کیسا تو روزہ بھی رہ سکتے. جب نماز ہم وہ نہیں کر سکتے، طلوع اور غروب سے ہمارا حساب، جہاں سورج کے نکلنے، سورج کے ڈوبنے میں اگر فرق پایا جاتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ 4 5 منٹ ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہوتا. زیادہ فرق سعودیہ میں ہم میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق، لندن میں اور ہم میں تقریباً 6-7 گھنٹے کا فرق. امریکہ تو خیر اس کا حساب بھی بالکل الگ ہے. تو یہاں جو میں بات بتا رہا ہوں سنی، اللہ کے نبی نے کہا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو. اور آپ نے بتایا 29 کو چاند دیکھو، اگر 29 کو خبر آ گیا یا کچھ بھی چاند نظر نہیں آیا تو آپ لوگ روزہ مت رکھیے. اور کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا مکے والوں کو دیکھ کے رکھو، مدینے والوں کو دیکھ کے رکھو. یہ چاند کے بارے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اختلاف ہوا. مدینے میں لوگ روزہ تھے، باہر سے کوئی لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہم کل چاند دیکھیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے، پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ آج عید کا دن ہے، روزہ توڑو، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے. اگر 12 بجے سے پہلے ہمارے پاس اطلاع آ گئی تو عید کی نماز پڑھے.
12 بجے کے بعد زوال کے بعد اگر آئے تو روزہ تو چھوڑ دیں گے کیونکہ عید کا دن ہے، نماز دوسرے دن پڑھی جائے۔ میں یہ بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اگر چاہتے تو 1 سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا دو۔ سوال یہ ہے، آج اللہ کے نبی ہیں، بتایا گیا، ٹھیک ہے، کل اور یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے آیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے موٹا حساب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، الفطر یوم یفطر الناس، اللہ کے رسول ہم رمضان کی عید کب کریں؟ آپ نے فرمایا جس دن تمہاری بستی والے عید کریں تم عید کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم قربانی کب دیں؟ الاضحیٰ یوم یضحی الناس، عید اضحیٰ تم اس وقت کریں گے جبکہ تمہاری بستی والے کریں۔ اچھا سن لو، سعودیہ میں دکھا، مکے میں دکھا، فلاں دکھا، ہمارے لیے ثبوت نہیں۔ ہماری بستی کا حصہ، ہماری جگہ، اب پورا ملک ہے الحمدللہ، سب میں اتفاق ہو گیا۔ اب تو چند سال سے الحمدللہ چاند نکلنے غروب ہونے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ پورے ایسی بات اگر ہے ٹھیک ہے، سب کے ساتھ عید کریں۔ اور یہ نوجوان وغیرہ یہ مکے کا حساب، مدینے کا حساب، وہ فلاں کا حساب کرتے، ایک بات یاد رکھو، یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اپنی عبادتوں کو غارت مت کر لو۔ اچھی طرح سنو میری بات، میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، کتنی شرم کی بات ہے، یہ چیز ہمارے پاس ایک وقت نہیں ہوتی تو پھر کیا چیز محبت آتی، کہاں چیز اختلاف ختم ہوتا، کہاں چیز دوستی بڑھتی، کہاں چیز تعلقات بڑھتا۔ ہم ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے لیکن ہمارے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف میں جا کر کوٹوں میں کھڑے رہتے، شرم نہیں آتی تھی۔ تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، تم بھی کلمہ پڑھنے والے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، ہمارے دل ایک نہیں، اور سینے کو سینہ لگا کے، پیر کو پیر لگا کے نماز پڑھتے، دل میں کینہ ہے، کدورت ہے۔ اللہ معاف کرے میرے بھائی، مرنے سے پہلے اللہ موقع دے رہا، غلط کام چھوڑو۔ اللہ دولت دیا، نہ پیسہ دیا ہوگا، اور برباد مت کر لو۔ کل اللہ پوچھے گا کہاں کرا، کہاں سے کمایا، کدھر کمایا۔ مرے تو کیا جی لے کے جاتے؟ تمہاری بستی کے کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، منٹوں کے اندر آدمی کہاں سے کہاں چلے جاتا۔ اللہ کے واسطے یہ چھوڑو۔ یہ رمضانوں میں یہ سب چیزیں جو ہیں، صاف طور سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے نوجوان، یہ فون آ رہا، فلاں آ رہا، سب کو لات مارو۔ تمہارا حکم کیا ہے؟ تمہاری بستی والے کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری جماعت والے کیا کر رہے ہیں؟ ویسے کرو۔ اپنی عبادتوں کو اللہ موقع دے رہا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے واسطے غارت مت کرو۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، کیا بھی برا مت سمجھو، دین کی بات ہے، مجھے بتانا ہے، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، چاند کے بارے میں اگر دکھ گیا اچھا ہے، نہیں دکھا کہیں سے اطلاع آ رہی ہے، جہاں پہ سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں فرق نہیں ہے، وہاں کی باتیں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، دلوں میں محبت پیدا فرمائے، یہ آپس کے جھگڑوں کو اللہ ختم کرے، ہماری روزہ، نماز اور دوسری عبادتوں کو اللہ صحیح طریقے پر، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق۔ چلیے، رمضان کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کتنی مبارک کتاب ہے۔ قرآن جس رات میں اترا اس رات کو اللہ مبارک بنایا، جس جگہ اترا وہ جگہ کو اللہ مبارک بنایا، جس نبی پر اترا وہ نبی کو اللہ مبارک بنایا، جس مہینے میں اترا اس مہینے کو اللہ مبارک بنایا۔ سوچو وہ قرآن کیسا ہوتا ہے، اور یہی قرآن ہے، اسی سے اللہ عزت دیتا، اسی سے اللہ تعالیٰ گڑھے بھی گرا دیتا۔ اگر آپ مانیں اچھا ہے، نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے۔ قرآن کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت، کیونکہ ایک لفظ کے بدلے میں اللہ آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ رمضان میں کریں گے تو ہر کام کا ثواب اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔
ایک بات. دوسری بات کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا. روزانہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. میرے بھائی دعا کرو اللہ وہ خوش نصیبوں میں ہمیشہ نہیں کرتا. روزانہ اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو آزاد کرتا. یہ کوشش ہونا کہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہم آ جائیں. تیسری بات یہ مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب النار. اور رمضان ختم ہونے تک یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. چوتھی چیز یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتے. عرض کر دیا جاتا. سفیدت شیاطین سفیدت مردۃ الجن. شیطانوں کو عرض کر دیا جاتا. اسی لیے دیکھیں گے الحمدللہ نیکیوں کی طرف طبیعت زیادہ چاہتی. 2 رکعت پڑھے تو طبیعت چاہتی ہے ابھی 2 پڑھے. 1 رکوع پڑھے تو دل میں خواہش آتی کہ ابھی پڑھے. تو ابھی آج خواہش کیوں؟ حضرت چھٹی پہ گئے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ایک بات اچھا یاد رکھ لو شیطان 2 قسم کے ہیں. ایک شیطان ابلیس بدماش جس کا کام بدماشی کرنا. اور ایک انسانوں میں بھی شیطان ہے. انسانوں میں بھی شیطان ہے. اسی لیے سورہ ناس میں پڑھتے من الجنتی والناس. اللہ میرے کو جنوں کی بدماشی سے بھی بچا لے لوگوں کی بدماشی سے بھی بچا لے. معاف کرنا برا نہیں مانے تو میں بولتا ہوں شیطان اتنے کام نہیں کرتا جتنے انسان کرتا. میں سمجھتا ہوں چھٹی کے بعد جب شیطان آتا ہے تو دیکھتا ہے واہ کیا کام کرا رہے تو میں بھی نہیں کر سکا رہے میرے سے بڑھ کے تو کام کر. اللہ کے واسطے بدماشیاں چھوڑا. پورے سال بھر کے جھگڑے رمضان میں دن بھر صبر کرے تو افطار کے وقت کٹورے لے کو مار لو. جھگڑے سب جھگڑے ختم ہو گئے. رمضان ختم ہو گیا تو تاخ راتوں میں پوری زندگی کا حساب لے کر بیٹھتے. کیا جی وہ رات تمہارے حساب کرنے کی ہے؟ وہ رات پورے مسجدوں کا فلاں کا یہ کا وہ کا حساب. اور کیا وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے رات گزارا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ مہینہ شیطانوں کے آزاد ہونے کا. 5ویں بات ہے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں. اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جسے ہم لیلۃ القدر شب قدر کہتے ہیں. مطلب یہ ہے پہلے کے لوگوں کے اللہ کے رسول نے واقعے بتائے 80 سال تک وہ لوگ اللہ کی عبادت کی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہماری عمریں چھٹی نہیں 60 اور 70 سال ہماری عمر ہے. وہ لوگ 80 سال تک عبادت کرے تو کتنا آگے بڑھے ہوں گے. دل میں خواہش ہی تو اللہ دیتا میرے بھائی. اللہ نے کہا کہ تم لوگ بعد میں آئے تمہاری عمریں کم ہیں لیکن میں ہر چیز کا ثواب بڑھا رہا ہوں. ہر چیز کا ثواب اضافہ کر دیا. اب یہاں پہ بتایا گیا میں ایک رات دے رہا ہوں جس میں اگر وہ رات پالو 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اللہ ثواب ہے. اور وہ رات بدل بدل کر آتی ہے 20 پر 1 20 پر 3 20 پر 5 20 پر 7 اور 20 پر 9. کچھ بھی اگر کر لیں دعا کرو اللہ اور آپ نصیب فرمائے. 7ویں بات روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ نیکیاں کر لے. اے برائیوں کے کرنے والے ارے شراب پینے والے برائی کرنے والے بدکاریاں کرنے والے فون لے کر پوری رات چیٹنگ کرنے والے اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر. اب تو بھی اچھے کام کر لیں. میرے دوستو رمضان کا مہینہ آیا
میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدنصیب اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے میرے بھائی. اس میں خاص طور سے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے تو شراب پینے والا اللہ معاف نہیں کرتا. شراب بولے تو باٹل لے کے پینا نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان پان پراگ اور اب میرے سے زیادہ نام جماعت والوں کو یاد ہے. بعد نوجوان منڈی بھی ہلا رہے ہیں تو گویا چاپتے رہتے بکرے چاہے سکتا. آج ہمارے نوجوانوں کی نسل تباہ ہو رہی ہے, نوجوانی ختم. یہ پورے لوگوں کا پلان ہے کہ یہ نوجوانوں کو ایسا کر دو اس کی نوجوانی میں ختم ہو جانا پوری طاقت. اسی لیے کھلا تلا جھگڑے دنیا بھر کی باتیں پوری طاقت ختم ہو جاتی آدمی کی. تو گیا رمضان میں عام دنوں میں نشہ تو غلط ہے, خاص طور سے مبارک رات میں شراب پینے والا, رشتے ناتوں کو توڑنے والا, بات کرے تو جھگڑے, خاندانوں میں اختلاف, اور پھر تیسرا ماں باپ کو رکھ کر ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کے پاس گناہوں کی معافی نہیں چاہا ہوگا وہ بدنصیب. قدر کرو ماں باپ کی, وہ جب تک رہیں گے ایسا ہے کہ ایک سایہ دار درخت ہے, سایہ دے رہا ہے. جس دن وہ چلے گئے اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے کیا ہوتی ہے کیفیت. تو ماں باپ کی دعائیں نہیں لینے والا, ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دل میں کینہ حسد جلن رکھنے والا اس کی معافی نہیں ہوتی. کتنا بدنصیب دیکھو, میں بھی بتایا ہمارے دلوں میں بہت سے کینہ ہے, اور پہلی صفوں میں ہم کھڑے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی میرے بھائی. رشتے ناتوں کو توڑنے والا, اور دوسرا ایک ہے روزہ رکھ کر کم من صائم لیس من صومہ الا الجوع والعطش. کتنے روزے دار ہیں روزہ رکھ کر کیا بھی فائدہ ہے. جھوٹ کاروبار میں جھوٹ بولتے رہیں گے, بیکار باتیں کریں گے, غیبت میں لگے رہیں گے, روزہ رکھ کر نماز کی پابندی نہیں کریں گے, روزہ رکھ کر ختم ہو گئے, فائدہ کیا ہوا؟ تو بتایا یہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, عام دنوں میں بھی گناہ سے بچنا, لیکن رمضان میں گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نے بتایا ایک مبارک رات ہے, اس کی کوشش اگر کریں گے اللہ ہم کو 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب کے برابر. 8ویں بات, اگر کسی کو اس مہینے میں عمرہ کی موقع مل گیا, رمضان میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو اللہ اس کو حج کے ثواب کے برابر دے گا. مدینے کی ایک عورت ام سنان اللہ کے نبی کے پاس گئی. اللہ کے نبی نے کہا ام سنان اگر تمہیں موقع ملا تو رمضان میں عمرہ کر, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر. اور ایک حدیث میں آ رہا ہے ام سنان اگر تم رمضان میں عمرہ کرو گے میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ موقع مل رہا ہے. دو اچھی چیز اگر کریں گے تو اللہ آپ کو حج کا ثواب دے گا. 10ویں بات یہ ہے راتوں کا قیام میرے بھائی, تراویح کا اہتمام. تو اہتمام فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ارے کوئی سے بھی کام کر لیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ایک فرض کریں گے تو 70 فرض کا ثواب, رمضان میں ایک نفل کام کریں گے ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنا ثواب, قرآن سننا ثواب, تراویح ہو رہی پابندی کرنا. چکروٹیوں کے بس جہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, یہ سب غلط چیز ہے. اب اس میں کہا رہا پابندی سے نماز پڑھنا, قرآن سننا. قرآن پڑھنا ثواب ہے, سننا کب موقع ملتا ہے اللہ موقع دے گا, فائدہ اٹھا لو. اور یہاں پر اب دیکھیے
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں نے بتایا تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور یہ مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ، اللہ کے راستے میں دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا خرچ کرتے کہ عام دنوں سے زیادہ کیا کرتے، اور رمضان میں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے۔ انتقال کے ساتھ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے قرآن سنایا۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں توبہ کیجیے، معافیاں چاہیے۔ اور ایک بات میں ابھی بتایا، افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اور ایک بات سنیے، افطار کے وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوگا، دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کی 30 دن۔ اگر روزانہ ہم ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے، ماشاءاللہ کم از کم 30 دعائیں ہماری قبول ہوگی۔ اور افطار کا وقت پورا افطار کے لیے، گنجی کے لیے، فلاح کے لیے، سموسوں کے لیے، بڑوں کے لیے پورا وقت لگا، کھا لے کر افطار کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ اب نمک زیادہ ہے نہیں، نمک کم ہے نہیں، شروع وہاں سے شروع ہو گیا، پوری عبادتیں برباد۔ اور اللہ جو دے رہا الحمدللہ۔ اس مہینے میں اللہ روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے سے دیتا ہے۔ اور میرے بھائی، روزے دار کو 2 بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک افطار کے بعد اللہ کی نعمت ہے، اس مہینے میں اللہ رزق بڑھا کر دیتا، بڑھا کر دیتا، بڑھا کر دیتا۔ دیکھیے عام دنوں میں آدمی اتنا اہتمام نہیں کر سکتا جتنا رمضان میں اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں گویا اللہ تبارک تعالیٰ روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ افطار کے وقت خوشی۔ دوسرا، جب انسان اللہ سے ملے گا، اللہ رمضان روزوں کا ثواب دے گا، اللہ ہر چیز کا ثواب بتایا۔ کہا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا ثواب دوں گا۔ کوئی آدمی لکھ نہیں سکتا، کوئی کام اس کے بارے میں سن نہیں سکتا، کوئی آدمی اس کے بارے میں بول نہیں سکتا۔ جس دن اللہ یہ ثواب لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، آدمی خوش ہوں گا اللہ، اور میں روزے رکھتا تو کتنا اچھا تھا، ثواب میرے کو زیادہ سے زیادہ ملتا۔ یہ روزہ جہنم سے بچانے والا، روزے کی حالت میں منہ سے جو بھی بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بھی بو آتی ہے، اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سے توفیق مانگیے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ اللہ کے نبی منبر پر جب آ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے کہا آمین۔ لوگوں کو تعجب ہو کہ اللہ کے رسول کبھی بھی آپ نہیں بولتے آج، بولا میں جب پہلی سیڑھی پر آیا تو جبرائیل نے فرمایا اس آدمی کو اللہ غارت کرے جسے رمضان ملا، مگر وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہ کر اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ سنو، دعا کرنے والا جبرائیل، اس پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی، کیا یہ قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا میرے بھائی؟ دوسری بات، یہ آدمی اپنے ماں باپ کو پایا، ان کو راضی کر کے جنت کا مستحق، ان کی مغفرت اللہ اسے پر غارت کرے، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ میں نے کہا ماں باپ اللہ کی نعمت ہیں، دعائیں خدمتیں کرو، یہ جس بھی چلے جائیں گے پتا چلے گا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی کا نام آیا، آپ درود نہیں پڑھے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بہرحال رمضان مبارک ہے، ایک ایک لمحہ اس کا مبارک ہے، قدر کیجیے، اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ غلط باتیں، جھوٹی باتیں، غیبت، برائی، ایسی چیزوں سے بچیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اعمال کو غارت کر دیتا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے اللہ ہمارا مال فرمائے، اس سے محروم ہونے والا
اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے, بیماریوں کو دور کرے, ہمارے حفاظت کرے, ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.